وائس آف اسلام کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا کیا گیا تھا کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ علیہ السلام کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری میں آپ علیہ السلام کے حسن کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کا نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاجی نے آپ علیہ السلام کے حسن کو مزید چار چاند لگا دیے۔ کوئی شخص بھی یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی آپ علیہ السلام کے حسن کا دیوانہ ہو جاتا، مگر آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت مشکلات کی شکار ہوئی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ اس پر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر روتے روتے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب کنویں کے پاس سے گزرا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکیں۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کی اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا اصل نام عطفیر ابن روحیب تھا اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور وہیں جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی اور حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے پر نور چہرے کی طرف دیکھتا تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے۔ ان میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ آپ علیہ السلام کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ دیانت، شرافت، پاکیزگی اور سچائی سے بھی بہت زیادہ متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرعوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنی حرام خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ آپ کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جس کو اس نے اپنی جانب کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ وہیں اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ سرزد ہو گیا اور محل میں موجود ایک دودھ پیتا ہوا شیرخوار بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر وہ خاموش ہو گیا اور بات کو رفع دفع کیا۔ یہ بات آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئی، لہٰذا مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طنز و مذاق شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی
خود اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی، جس میں شہر کی معزز خواتین کو کھانے پر دعوت دی گئی۔ جب دعوت کا آغاز ہو گیا تو زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور پھل دے کر اسے کاٹنے کو کہا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگی تو عین اسی وقت زلیخا کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو سامنے لایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو مدہوش ہو گئیں اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ لہٰذا اس کے ذریعہ زلیخا نے ان عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں یوسف علیہ السلام کے حسن میں مبتلا ہے، کہ ایسے خوب رو انسان جس کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اس پر دل آ جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس واقعے کے بعد ہر روز مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی تھی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ آخر کار زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے۔ تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 10 برس جیل میں قید رہے۔ مصر کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو کس طرح آزاد کر دیا، پھر آپ مصر کے بادشاہ بنے، اور آپ علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ملے، اس واقعے کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔